خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہوں. میں سلمان صاحب اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے یہ ریکویسٹ میں نے آپ سے کبھی نہیں کی, لیکن اب کرنا بہت ضروری ہے. آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کا اور میرا رشتہ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلے. نگران وزیر اعظم کون ہوگا, یہ ایک بنیادی سوال ہے اور حکومتی اتحاد کی 5 ناموں پر مشاورت جاری ہے. یہ نگران وزیر اعظم کا مرحلہ اس وقت اس لیے بہت زیادہ امپورٹڈ ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے. اس راز کے اوپر بات کروں گا اور سب سے پہلے جو رپورٹ ان 5 نام کے حوالے سے آئی ہے یہ بتانے کے بعد جو اس کے اندر ایک چھپا ہوا ایک انتہائی اہم راز ہے کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا نگران وزیر اعظم کیوں لگانا چاہتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کوشش کر رہی ہے, کیوں پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا ہے, اور کیوں اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا نگران وزیر اعظم لگانا چاہتی ہے, اور لانے والا اپنا نگران وزیر اعظم کیوں لانا چاہتے ہیں. اس کے اندر ایک بڑا اہم راز ہے. اس راز کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک رپورٹ جو اس وقت ایک نجی ٹی وی چینل کی جانب سے جاری کی گئی ہے ان 5 ناموں کے حوالے سے, وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. حکومتی اتحاد کی نگران وزیر اعظم کے لیے 5 ناموں پر مشاورت جاری ہے. موجودہ 5 افراد میں صرف ایک سیاستدان ہے کہ دیکھیں کہ انہوں نے جتنے بھی نام ابھی تک پیش کیے گئے ہیں ان میں صرف ایک نام جو ہے وہ سیاسی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی سیاسی نام نہیں ہے. بزنس مین ہے, مشہور شخصیات ہیں, کوئی صحافی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ اب سامنے آ چکی ہیں. اتحاد کے دوران نگران وزیر اعظم کے لیے 5 ناموں پر مشاورت جاری ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ طے ہوئے ناموں پر اتحادیوں سے مشاورت کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو نام فائنل کیے ہیں اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ بھی جاری ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اتحادیوں نے مزید غور و فکر کا مشورہ دیا ہے اور نگران وزیر اعظم کے لیے 3 حتمی ناموں کا معاملہ قیادت پر چھوڑنے کی تجویز دی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان باقی قیادت سے بات کر کے فیصلہ کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اتحاد کے زیر غور 5 نام 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والے. پنجاب سے 2 نام ہیں, سندھ سے 1 نام ہے, بلوچستان سے بھی 1 نام ہے اور کے پی کے سے بھی 1 نام جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. موجودہ ناموں میں سے صرف ایک سیاستدان کا نام شامل ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا, تاہم کوئی ریٹائر جج, جرنیل یا بیوروکریٹ کا نام شامل نہیں کیا گیا. ذرائع کے مطابق بزنس مین کمیونٹی سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے غیر جانبدار ناموں پر 2 ناموں پر بڑی جماعتوں کا اتفاق ہو گیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ حکومتی ٹیم نے اتحادی جماعتوں سے مشاورت تیز کر دی ہے. حکومتی ٹیم کے سربراہ ایاز صادق نے جے یو ایف اور جمہوری وطن پارٹی کے سامنے نام رکھ دیے ہیں. اتحادیوں کے سامنے وہ 5 نام رکھے گئے ہیں جن پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہلے سے ہی اتفاق کر چکی ہے. یہ 5 نام, یہ ایک بڑی گیم ہے. اس گیم کو اب آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ گیم اس لیے بھی بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے کچھ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر موجودہ صورتحال جس طریقے سے کوئی بڑے فیصلے جو ہیں وہ ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کے خلاف ابھی تک نہیں آ رہے, اگر وہ قید خانے میں نہیں جاتے, ان کو سزا نہیں ہوتی, اگر وہ نااہل نہیں ہوتے اور موجودہ سیاسی صورتحال میں اگر ان کی مقبولیت اگر یہی رہتی ہے تو پھر نگران سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم ہوگا اس کے اوپر ان 2 بڑی جماعتوں نے اپنے اپنے امیدوار جو ہیں جن کے اوپر وہ اتفاق کر رہے ہیں, انحصار کر رہے ہیں, کیونکہ یہ نگران سیٹ اپ آنے والے وقت میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کم نہیں ہوتی تو یہ نگران سیٹ اپ آنے والے وقت میں طویل عرصے تک پاکستان میں حکومت کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. کچھ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسمبلی تحلیل ہونے کے حوالے سے بھی ایک ظاہری سی بات ہے 12 یا 13 کو اس کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے کیوں اسمبلیاں تحلیل کی جا رہی ہیں, میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس کے اوپر تفصیلی بات کی تھی, لیکن ایک دفعہ پھر اس کے میں آپ کو یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ نگران سیٹ اپ جو ہے ایک تو اس کو طویل کریں گے,
کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی اگر عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہوتی۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اسمبلی وقت سے پہلے اس لیے تحلیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ 2 اسمبلیاں اگر سندھ اور قومی اسمبلی اگر تحلیل ہو جاتی ہے تو 3 مہینے کا وقت جو ہے تمام جماعتوں کو مل جائے گا۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہی کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ کر چکی ہے، اس سے زیادہ پیپلز پارٹی کے حصے میں اب کچھ نہیں آنا، تو وہ چاہتی ہے کہ جو بھی الیکشن ہو وہ 60 دن کے اندر اندر یہ معاملات ہو جائیں، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو طویل کرنا چاہتی ہے کیونکہ مسلم لیگ کی مقبولیت جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے سے بھی کم ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر اگلے ولاگ میں تفصیلی بات بھی کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آخر کار ہوا کیا ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ آخر کیا ہوا ہے، اس نے کتنا فائدہ حاصل کیا، اسے کتنا نقصان ہوا، اس کے اوپر اگلے ولاگ پہ میں تفصیلی بات کروں گا کیونکہ یہ ولاگ کافی لمبا ہو چکا ہے۔ دیکھتے رہیے میرا سوشل میڈیا نیٹ ورک پاکستان زندہ باد۔